بیجنگ میں ہونے والی سہ فریقی وزرائے خارجہ کانفرنس اور اس کانفرنس میں پاکستان، افغانستان اور چین کے وزرائے خارجہ جو ہے وہ شرکت کر رہے ہیں۔ کیا یہ انتہائی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ خطے میں طاقت کے توازن کی تبدیلی کا ایک واضح اشارہ ہے؟ کیونکہ پہلی مرتبہ باقاعدہ طور پر سی پیک جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، اس کے پروجیکٹس کے اندر سی پیک منصوبوں میں افغانستان کو شامل کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے، اور یقیناً اس ڈیولپمنٹ سے بھارت جو ہے وہ کافی بے چین ہے، کیونکہ اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ بھارت کی ہمیشہ سے ایک اسٹیٹڈ پالیسی رہی، اور اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے جو ہے پارلیمنٹ کے اندر اس بات کو کہا کہ ہماری اسٹیٹڈ پالیسی تھی کہ کسی بھی طرح سے پاکستان اور چین کو دور رکھا جائے، لیکن اب یقیناً ہم صورتحال جو ہے وہ بدلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ 10 مئی کے بعد جس طریقے سے پاکستان اور چین کے درمیان جو ایک سمجھ لیں کہ ایک باؤنڈنگ دیکھنے میں آئی، وہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، اور اب آگے بڑھ کے افغانستان کو بھی سی پیک کے اندر شامل کرنا یقیناً پاکستان اور چین کی کامیاب سفارتکاری جو ہے وہ کہی جائے گی۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس وقت سارا کا سارا جو بہت بڑی ذمہ داری افغان حکومت کے اوپر، موجودہ افغان حکومت کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ سی پیک کو کامیاب کرنے کے لیے وہ امن و امان کو کس طریقے سے یقینی بناتی ہے، کیونکہ ایک پراکسی وار جو ہے وہ بھارت اس میں ملوث ہے، چاہے وہ فتنہ الہند ہو یا پھر کلعدم ٹی ٹی پی یا پھر بی ایل اے۔ تو ان کے گٹھ جوڑ سے بلوچستان کے اندر سی پیک کی منصوبوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس پوری ڈیولپمنٹ کو ماہرین تجزیہ کار کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے میں بات کروں گا بریگیڈیئر وقار حسن، ریٹائرڈ دفاعی تجزیہ کار، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ 10 مئی کے بعد جس طریقے سے اس ریجن میں بلکہ دنیا کے حوالے سے ہم بات کریں، طاقت کا توازن جو ہے وہ شکن ہوا، تبدیل ہوا، تو ایسے میں اس لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کو پاکستان، افغانستان اور چین کے درمیان ان کے وزرائے خارجہ کی کانفرنس جو ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ سر I think it's a tectonic shift، اور اگر آپ دیکھیں لائک ٹرکی سے ہم لوگ واچ کرتے ہیں ساؤتھ ایشیا کو اور مڈل ایسٹ کو، تو ایک تو پاکستان کو ایز اے گارنٹر آف پیس ان ساؤتھ ایشیا اینڈ دا ریجن کہا جاتا ہے، بیکاز پاکستان نے ایک نیوکلیئر کانفلگریشن کی طرف جانے سے روکا، اور مودی کی آئی وڈ سے جو احمقانہ اور ایک آپ کہہ لیں کہ فاشسٹ پالیسی ہے، اس کو چیک میٹ کیا ہے۔ دوسرا جو ہے آئی تھنک جو اس کا ٹیسٹ ہے کہ یہ جو ٹرائی لیٹرل میٹ ہوئی ہے، اس کا کتنا امپیکٹ ہے، تو ساؤتھ بلاک میں دیکھیں جہاں پہ بیسیکلی بھارت کی فارن منسٹری آف فارن ایکسٹرنل افیئرز اور ریسرچ اینڈ سیونگ وغیرہ کے ہیڈ کوارٹر ساؤتھ بلاک پہ لاتا ہے دلی میں، راج پاتھ میں، تو وہاں آلموسٹ آگ لگی ہوئی ہے، سو کا سما ہے، بڑا اوپنلی کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ یہ افغانستان میں، بیکاز ساؤتھ ایشیا میں اگر آپ دیکھیں یہ جو 7 سے 10 مئی کے واقعات ہیں، یہ آئی تھنک یہ میجر ایونٹ ہے جو آئی وڈ سے ہسٹورک ہے، کہ اس میں ایک اسیمیٹریکلی اسمالر پاور نے ایک بڑی پاور کے نہ صرف دانت کھٹے کی بلکہ اس کو انتہائی آئی وڈ سے آئسولیٹ کر دیا ہے، چاہے بنگلہ دیش ہو، نیپال ہو، سری لنکا ہو، مالدیو اور بھارتی خود دے آر کرائنگ ایون ان دی ویسٹرن الائنس، ڈسپائٹ کہ شاید ونگ کیا تھا انہوں نے کہ ٹھیک ہے یہ آپ چڑھائی کر دیں یا اسرائیل نے، تو وہ وہاں بھی بڑی آئی تھنک امبیرسمنٹ ہے۔ دوسرا آئی تھنک جو پاکستان چائنا کی آئی وڈ سے اسٹریٹجک پارٹنرشپ تھی یا بردرہڈ جس کو کہتے ہیں، وہ سامنے آئی تھنک ظاہر ہوئی ہے، اور چائنا نے بھی پروو کیا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ میرے آئرن بردر ہے اور آل بردر فرینڈشپ ہے، تو اس کا ثبوت انہوں نے دیا بائی اسٹینڈنگ پرنسپلی رائٹ بفور دی کرائسس اینڈ ڈیورنگ کرائسس، اور اس کے بعد آئی تھنک دونوں سائڈ سے ایک ون ون سچویشن ہے۔ افغانستان کا اندر آنا آئی تھنک ایک میجر شفٹ ہے جس کی ایفرٹ ہوتی رہی، کیونکہ ہم بھی کہہ رہے تھے کہ چائنا کا لیسے افغانستان اور پاکستان کے کامن فرینڈ ہے، ڈسپائٹ کہ ہم ابھی تک ان کو بردر ہی سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ ٹیررزم وہاں سے منیٹ ہو رہا تھا تو اس کو چیک کریں، تو یہ آئی تھنک بہت بڑا شفٹ ہوگا، اسپیشلی سی پیک کی جو آفر ہے انشاءاللہ یہ مٹیریلائز بھی ہوگی۔ اس وقت طالبان کو بھی ریکگنیشن چاہیے ڈپلومیٹیکلی، اور اس میں پاکستان بھی فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے۔ دے شوڈ ریمبر کہ جو پہلی یونیورسٹی افغانستان کی طالبان کے آنے کے بعد پاکستان میں اسلام آباد میں انہوں نے بڑی ایفرٹ کی، لیکن جو مس گیونگ ہے اور یہ جو چیزیں ہیں آئی تھنک یوزنگ ٹیررزم ایز اے لیوریج، یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے، اور دے شوڈ کریک ڈاؤن آن ٹیررسٹ جو بیسز ہیں، چاہے سر میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اب یہ جو پراکسی ہمیشہ رہی اور افغان سرزمین جس طرح سے استعمال ہوتی رہی، کلعدم ٹی ٹی پی آپ کہہ لیں، اس کے علاوہ وہاں پر اور جو ملیٹنٹ گروپس ہیں،
اور اب ظاہر ہے کہ ان کے خلاف پاکستان ہم یہاں سے بھی آپریشن کریں گے، لیکن افغان حکومت جو ہے ان کو کیسے ایلیمینیٹ کرے گی؟ سی پیک کو کامیاب کرنے کے لیے سب سے پہلے دہشت گردی کو ختم کرنا ہوگا، ان عنصر کو ختم کرنا ہوگا، اور پھر دوسرا یہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو ایک سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ انڈیا میں اس وقت موجود ہے، تو وہ کس طرح سے دیکھے گی؟ یہ میں بھی بیلنسنگ ایکٹ ہو سکتا ہے. ایکچولی بھارت کی ڈیمانڈ پہ آپ کے لیے فرمائش کے وہ لوگ گئے تھے جسٹ فار سگنلنگ. دیکھیں پلان تو بھارت کا شاید یہ تھا یا پرسیپشن تھی کہ خدا نہ خواستہ ہم ایسٹ سے حملہ کریں گے تو ویسٹ سے جو ہے پرابلی پورا اسٹالٹ ہو جائے گا، بلکہ وہ تو ایران کو بھی شامل کر رہے تھے کہ ایک حملہ ایران کرے گا. اور آپ نے دیکھا ہے ہاؤ ابسرڈ دیئر میڈیا ہے. ہم خود 5 دن جاتے رہے ہیں، اینڈ اٹ از آئی وڈ سے کہ انتہائی بدتمیز اور غلیظ میڈیا ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے لیکن صرف ہمیں انوائٹ کرتے رہے، ہم جا کے اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے رہے کہ وہاں پہ ایکچولی اس کا بائیک آؤٹ ہونا چاہیے. لیکن آئی تھنک دا وے آئی تھنک اٹ ہیز بین اس کو جس طرح ایکسپوز ہوا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ کتنا جھوٹا مکار اور جاہل قسم کا میڈیا ہے. تو صاف ظاہر ہے اٹ از فنڈیڈ بائی ابانی اینڈ اڈانی، جو مودی صاحب کے دوست ہیں. تو بیسیکلی آر ایس ایس کی اپنی پالیسی ہے. ابھی افغانستان کے لیے بھی آئی تھنک جو طالبان کے پاس بھی لمیٹڈ آپشن ہے کہ اگر تو اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، بیکاز چائنا کی میجر انویسٹمنٹ ابھی بھارت کیا تھا جی پیسہ وہ ہمیشہ ڈالر ہی گنتے ہیں، بٹ یو کمپیئرڈ ود چائنا جو انویسٹمنٹ کی ہے انہوں نے، چاہے حاجی کے کی آئرن مائنز ہیں، سوری اس کی آئرن اور کی، یا باقی ڈیولپمنٹس ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ایون جو نارتھ ساؤتھ کوریڈور ہے، لیٹ سے اگر واخان سے جو بڑا ڈیفیکلٹ علاقہ، تو چائنا کے پاس ایک کیپیسٹی ہے جس میں اگر تینوں ملک شامل ہوتے ہیں، آلریڈی وہاں ٹرانزٹ ٹریڈ پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنس ہے، اور اس کو ایز اے فیئر آپ کہہ لیں کنیکشن ہم آگے لے کے چلتے ہیں، تو اس میں بہت فائدہ ہے افغان عوام کو بھی اور طالبان کو بھی. طالبان کو پھر کمیٹی آف نیشن میں اپنا لیٹ سے جو رسوخ کا بڑھانے میں مدد. دوسرا بیسیکلی تو افغان ہمارے بھائی ہیں. آئی فیل کہ یہ جو ٹیررزم کا عنصر ہے اس کو قابو پایا جا سکتا ہے. اس کے اندر پاکستان، چائنا، افغانستان جوائنٹلی بھی کر سکتے ہیں، انٹیلیجنس شیئرنگ ہو سکتی ہے، اینڈ دین دے کین آلسو بی ری لوکیٹڈ. اس پہ بات ہوئی ہے کہ اگر لیٹ سے ٹی ٹی پی سے ان کی افیلیشن ہے تو دے کین بی ری لوکیٹڈ ٹو غزنی. اگر ان کو وظیفے وغیرہ چاہیے تو طالبان ان کو دیں، اور وہاں پہ اگر لیٹ سے ایشو آف ڈالر باقی رہا بی ڈی ایل اے کا، آئی تھنک یہ میجر سیٹ بیک ہوگا. بیکاز ابھی دیکھیں دونوں دہشت گرد تنظیمیں، چاہے فتنہ الہندوستان ہو یا فتنہ الخوارج، ان کو پتہ ہے کہ ان کے باپ کو اتنی پھینٹی پڑی ہے جو بیسیکلی اسپانسر کرتا تھا یو ٹو رول دا ڈالر، کہ ابھی جو ہے صاف ظاہر ہے دے آر گوئنگ ٹو رن لائک ریٹس. اور یہ شاید لاسٹ وارننگ شاٹس جنہوں نے فائر کیے. پاکستان از ڈٹرمنڈ کہ 2025 ول بی اینڈ آف ٹیررزم انشاءاللہ. انشاءاللہ. لیکن آگے ذرا انڈین پرسپیکٹو سے اگر دیکھیں چائنا کے حوالے سے، کیونکہ ان کی بائلیٹرل ٹریڈ تقریباً 118 بلین ڈالرز کی ہے اور ایک بڑی مارکیٹ جو ہے، تو ظاہر ہے کہ کچھ جو کمرشل انٹرسٹ ہیں وہ بھی ہوتے ہیں ساری چیزیں. تو انڈیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اتنی بڑی کنٹرڈکشن میں آئے گا چائنا کے سامنے اس ٹریڈنگ نمبرز کو لے کر، بائلیٹرل ٹریڈ نمبرز کو لے کر؟ I think اتنی کنفیوز پالیسی میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ دیکھیں برکس میں انڈیا بیٹھتا ہے برازیل، رشیا، چائنا، انڈیا کے ساتھ اور ساؤتھ افریقہ کے ساتھ. تو اس سے پولیٹیکل تو نہیں، لیٹس اکنامک الائنس ہے، لیکن الٹیمیٹلی اٹ ہیز پولیٹیکل انڈر کرنٹس ہے اس کے. پھر آپ ایس سی او میں بھی بیٹھتے ہیں وچ از بیسیکلی یوریشین الائنس ہے، اینڈ دین یو سٹ ان دا کوآڈ آلسو. دو کشتی میں پاؤں رکھیں گے تو اس کا ہمیشہ آئی تھنک ابھی تو اتنا ہی کنفیوژن ہے بھارت میں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. راہل گاندھی کہہ رہے جی کہ پاکستان چائنا کو آپ نے کیسے ملنے دیا، کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے کہ امریکہ نے ساتھ دیا. آئی تھنک دے آر ہائیلی کنفیوز. اس میں آئی تھنک بھارت اتنا آئسولیٹ ہو چکا ہے ریجن میں کہ ایک تو چائنا کو کنفرٹ نہیں کر سکتا. ابھی ٹرکی کی میں ایک مثال ہوں کہ ٹرکی کا ہے ٹریڈ وغیرہ ہے، ٹورزم بھی ہوتا ہے، لیکن آئی تھنک اگر 4.5-5 کروڑ لوگ آتے ہیں تو اس میں بھی 2-3 لاکھ بھارتی ہوتے ہیں، پاکستانی لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں. لیکن انہوں نے اس کو یوز کیا کہ جی ہم ایئرپورٹ کی لیٹ سے سروسز ٹرکش جیسے انٹرپرائزز ان کو کر رہے تھے فیسیلیٹیٹ. لیکن ٹرکس یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ادھر کرو نا جو 118 ارب ڈالر کا ہے بزنس، تو ادھر تو پھر وہی ہے 100 روپے سے کہ مطلب آپ یو بیکم ریٹ 56 انچز جو ہے. تو چائنا کے ساتھ دے کانٹ افورڈ. اور دوسرا یہ ہے کہ بے شمار چیزیں جو ہے چائنا اگر نہیں دیتا تو انڈین انڈسٹری بھی نہیں چل سکتی، سارا انٹر کنیکٹڈ ہے. آئی تھنک انڈیا شوڈ ریئلائز کہ ریجن میں اگر ایگزسٹ کرنا ہے تو یو شوڈ ہیو پیسفل ریلیشن شپ. آپ یہ سمجھ رہے ہیں سر، پھر یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب 10 مئی اور اس کے بعد جو کچھ بھی صورتحال تھی وہ جو اس ریجن کے اندر کمرشل انٹرسٹ سے کہیں زیادہ جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں ان کو فوقیت دی گئی. جی ڈیفینیٹلی. دیکھیں اس میں جو چائنا پاکستان کا ہے یہ چیز ابھی کھل کے سامنے آئی کہ ہاؤ فار چائنا وڈ گو. جب وہ کہتے ہیں آئرن بردر، بیکاز ان کا اکنامک انٹرسٹ بھی ہے، پھر ایک جیو اسٹریٹجک بھی ہے، جغرافیکلی ہم کنیکٹڈ ہیں. اور آلریڈی اگر چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور آفر کیا جاتا ہے ٹو ویسٹ اینڈ سینٹرل ایشیا، دیر از اے ہیوج بلینز اور ٹریلینز آف ڈالر کین فلو.
اور بھارت کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے. دیکھیں الٹیمیٹلی جو کاربن ہائیڈرو کاربن ہب ہے جہاں وہ لیٹ سے کاسپین کے ارد گرد ہے یا لیٹ سے پرشین گلف کے ارد گرد ہے, اور پاکستان از اے کنڈیوٹ کہ جس نے بھی ایسٹ کی طرف موو کرنا ہے انرجی میں has to pass through پاکستان. تو وائی ڈزنٹ انڈیا انڈرسٹینڈ. لیکن میرے خیال مودی صاحب کا دماغ ٹھکانے آنے میں ٹائم لگے گا. فی الحال تو سندور بہہ رہا ہے اس کی رگوں میں, اور لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ سندور تو بڑا پوائزنس ہوتا ہے, تو اس طرح کا مشورہ نہ دے. کوئی ایڈیٹ جو بھاگتا اپنے آپ کو ٹیکے شیکے لگا لے گا اور وہ ان کے گلے پڑ جائے گا. تو میرے خیال میں مودی ہیز ٹو, اینڈ ہی از آلسو آن دا ڈیفینسو. انٹرنلی بہت زیادہ پریشر ہے, اور جی ادھر بپیاں یہ لوگ دیتے رہیں گے, بٹ آئی ڈاؤٹ اٹ کہ بھارت جو ہے ابھی دوبارہ اس طرح سر اٹھا کے چلے گا. اس کی اپنی غلطی ہے, ایک فیک ان کا آئی وڈ سے آرا تھا ڈومیننس کا, that has been I think burst, اور I think India has suffered a lot. ٹھیک, اور موجودہ حالات میں لاسٹ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ پوری دنیا نے دیکھا پچھلے 75 سال میں چائنا نے جس طریقے سے معاشی ترقی کی, اس کے بعد ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ اس کی دفاعی صلاحیت ہے, پوری دنیا میں اس نے لوہا منوایا, اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ جناب وہ سفارتی جو ڈپلومیٹک نارمز ہیں اس میں بھی بہت تیزی سے اور سرعت کے ساتھ آگے صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے. جی بالکل, دیکھیں ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کا کمپیریزن ہوتا تھا تو کہتے تھے چائنا بھی ایک سٹیپ پیچھے ہے. ایک تو وہ پیرٹی پہ آ گئے ہیں, لک ایٹ دی 6th جنریشن ڈیولپمنٹ آف ویپن سسٹم, اس میں بہت آگے ہیں. ابھی وہ مدر شپ لانچ کر رہے ہیں ڈرونز کی, تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی جو ایشین اور افریقنز ہیں بائی اینڈ لارج تھرڈ ورلڈ ناؤ یو نو بیسیکلی میگنیٹائز ہو جائے گا, چائنا کی طرف جائیں گے. بیکاز جسٹ کمپیریزن کہ اگر رفال $300 ملین کا ہے تو $50 ملین کا ایک J-10C ہے, تو وائی ٹو یو نو اسپینڈ سو مچ منی. تو اور دوسرا چائنا فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. تو آئی تھنک دے ہیو پروون اٹ آلسو ان دا ملٹری انڈسٹریل پروڈکشن کہ دے آر ایٹ لیسٹ ایٹ پار ود دا ویسٹ, اور آئی تھنک یو ول سی اٹ کہ دے ول آؤٹ پیس ایوری باڈی. اور گڈ تھنگ از کہ اس دور میں جب دے آر ایمرجنگ ایز اے سپر پاور, پاکستان ہیز ویری گڈ ریلیشن, اینڈ پرابلی بھارت شوڈ آلسو ریئلائز کہ خطے میں اگر آپ نے انسانوں کی طرح رہنا ہے تو وائی ناٹ لیو ٹوگیدر. لیٹس سی مودی صاحب کو عقل کب آتی ہے.